بسم اللہ الرحمن الرحیم 25واں سبق نئی دنیا کا پانا۔ سمندر میں کشتیاں اور جہاز چلانا اور کنارے کے قریب سفر کرنا تو مدت ہائے دراز سے، یہ لفظ مدت ہے اصل، اس میں ہائے جو بڑھا ہوا ہے یہ کس لیے بڑھا ہوا ہے، یہ ہم ابھی پیچھے اس سے پچھلے والے سبق میں سمجھا چکے ہیں اچھے طریقے سے کہ ہاں اور الف کب بڑھتا ہے اور یہ یا مجہول کب آتی ہے۔ مدت ہائے دراز سے جاری تھا مگر ساحل کو چھوڑ کر بحر اعظم کی موجوں میں جہاز ڈالنے کی جرأت کسی قوم کو نہ تھی، کیونکہ اس وقت تک بڑے سمندر کے اندر سمتوں کا پہچاننا اور منزل مقصود کا سراغ لگانا کسی کو نہ آتا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں مقناطیس کی قوت کشش کا قدرتی راز انسان پر منکشف ہوا اور اس کی بدولت قطب نما یا قبلہ نما ایک آلہ ایجاد ہو گیا جس میں ایک سوئی کیل پر گھومتی ہوئی لگائی جاتی ہے اور وہ مقناطیسی خاصیت سے، جس کا سبب کوئی نہیں جان سکتا، ہمیشہ قطب شمالی کی جانب مائل رہتی ہے۔ مشیخت، شیخی، غرور، جھوٹا دعویٰ، گھمنڈ، رقابت، ہمسرانہ، حریفوں کا باہم رشک یا حسد یا مقابلہ، وہ ضد و ہٹ جو ہم پیشگی یا ہم سری کی بنا پر ہوتی ہے، خصوصاً ایک معشوق کے دو عاشقوں میں، تعصب، بیجا، حمایت، طرفداری، زن، عورت، بحر اعظم، سب سے بڑا دریا، سراغ لگانا، محاورہ، آثار یا نشان وغیرہ سے حقیقت واقعہ کا پتہ دریافت کر لینا، تحقیقات یا جستجو کرنا، قوت کشش، کھینچنے کی طاقت، منکشف ہونا، محاورہ، ظاہر ہونا، کھلنا۔ جبکہ قطب نما کی وساطت سے شمالی سمت ٹھیک ٹھیک معلوم ہونے لگی تو باقی تین سمتوں کا دریافت ہونا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس طرح فن جہاز رانی میں ایک نئی جان پڑ گئی، اور حق یہ ہے کہ اس 1.5 انچ کے چھوٹے سے آلے کی ایجاد نے انسان کو اس بحر بے کراں کا مالک بنا دیا جو 3/4 کرۂ زمین پر محیط ہے۔ اول اٹلی کے ملاح اور قدرتی طلسم سے فائدہ اٹھاتے رہے اور نہایت احتیاط کے ساتھ یہ راز سربستہ اپنے خاص عزیزوں سے فرزندوں کو مخفی طور پر تعلیم کرتے رہے تاکہ غیر قوموں کو اس کی ہوا نہ لگے، مگر کہاں تک اخفا کرتے، آخر کار دوسری قوموں کے عیار بھی لے اڑے اور یہاں تک یہ ہنر پھیلا کہ عام ہو گیا۔ پھر تو دل چلے جہاز راہ بڑے رخار اور عمیق سمندروں کے طے کرنے کا حوصلہ کرنے لگے۔ اس خاصیت کے انکشاف سے 2 صدی بعد نامور کولمبس سرزمین اٹلی کے شہر جینوا میں پیدا ہوا اور ہوش سنبھال کر پرتگیز ملاحوں کے ساتھ جو اس زمانے میں اس فن کے استاد تھے بحری سفر کے خوب تجربے کیے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی بے شمار دولت، بیش بہا جواہرات اور زر و سیم کے خزانوں کی کہانیاں اہل یورپ کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور ہر قوم بحر بے کراں، وسیع و عریض سمندر جس کا کنارہ نہ ہو، کرۂ زمین، کرہ، گیند، گولا، کرۂ زمین، زمین کا گولا، یعنی پہلے انہوں نے کرہ کے معنی بتائے، گیند، گولا، پھر اب کرۂ زمین کے آگے معنی بتا رہے ہیں۔ کرۂ زمین، زمین کا گولا، مراد پوری زمین جو گیند کی شکل پر ہے، محیط، گھیرا ہوا، احاطہ کیا ہوا، راز سربستہ، پوشیدہ، بھید، چھپا ہوا راز، مخفی، پوشیدہ، خفیہ، اخفا کرنا،
چھپانا پوشیدہ کرنا، عیار چالاک مکار دھوکے باز، دل چلا دلیر بہادر من چلا، جری صاحب ہمت، رخار موجیں مارتا ہوا، لہریں لیتا ہوا پانی سے لبالب بھرا ہوا، عمیق گہرا پرتگیز پرتگال کا باشندہ۔ کہ عالی ہمت و بلند حوصلہ اشخاص ہندوستان کی تلاش و طلب میں بےتاب تھے۔ زمانے کی ہوا نے عالی حوصلہ کولمبس کے دل کو بھی ابھارا اور ہند کا سودا اس کے سر میں پیدا کر دیا۔ اس کو علم جغرافیہ کے قاعدوں سے یقین ہو گیا تھا کہ زمین ایک مدور کرہ ہے، اس لیے مغرب کو سفر کریں خواہ مشرق کو ہر طرف سے منزل مقصود تک رسائی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ مغربی سمندر میں اس نے کچھ ایسی لکڑیاں بھی پائی تھیں جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس بحر اعظم کے پار ضرور کوئی سرزمین ہے، مگر علم و ہمت اور استقلال کے سوا غریب کولمبس کے پاس کیا دھرا تھا کہ وہ سفر عظیم کے لیے جہازی بیڑا تیار کر سکتا۔ ناچار اس کو والیان ملک اور صاحبان تخت و تاج سے امداد کی التجا کرنی پڑی۔ اول اپنے ہی ملک کے بادشاہ سے درخواست کی، مگر کون سنتا تھا؟ پھر والی پرتگال سے، پھر فرما روائے برطانیہ سے مدد چاہی، مگر کہیں دال نہ گلی، کیونکہ اس عہد کے کم علم وزراء امراء اس کے منصوبے کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے۔ آخر کار شاہ ہسپانیہ کو عرضی دی۔ ان دنوں شہر غرناطہ پر اہل اسلام سے اس کی جنگ ہو رہی تھی، اس لیے کچھ التفات اس وقت نہ ہوا۔ کچھ دنوں بعد بےتاب، بے چین، بے قرار، سودا، دھن، لگن، علم جغرافیہ، سطح زمین کی شکل، طبعی تقسیم، آب و ہوا اور آبادی وغیرہ کا علم، مدور گول، دائرہ نما، بیڑا ناؤ، کشتی، جہازوں یا کشتیوں کی قطار، التجا درخواست، گزارش، فرمانروا حاکم بادشاہ، حکم چلانے والا، دال نہ گلنا محاورہ، کسی کوشش یا تدبیر میں کامیابی نہ ہونا، مطلب برآری نہ ہونا۔ جبکہ بادشاہ فتح کی خوشیاں منا رہا تھا، اس کی درخواست پھر پیش ہوئی اور ملکہ ہسپانیہ کی سفارش اور فیاضی سے منظور بھی ہو گئی۔ 32,000 روپئے سے اس نے 3 جہازوں کا بیڑا تیار کیا اور 8 برس کی متواتر محنت کے بعد سامان سفر مہیا کر کے 3 اگست سن 1492 عیسوی، یہ پہلی مرتبہ اس طرح آیا ہوا ہے۔ تو حمزہ جو یہ آتا ہے یہ شارٹ فارم کے لیے آتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے عیسوی۔ 3 اگست سن 1492 عیسوی کو اس والا ہمت ذی حوصلہ ناخدا نے خدا کے نام پر جہازوں کا بادبان کھولا اور لنگر اٹھا کر مغربی سمت کو خاک ہند کی جستجو میں روانہ ہوا۔ جہاز رانی کا تمام کام اسی کی رائے و تدبیر اور اسی کے حکم پر موقوف تھا۔ وہ نہایت سرگرمی سے اپنے کام میں مشغول رہتا، نہ رات کو چین تھا نہ دن کو آرام۔ منزل مقصود کی دھن میں ٹھیک پچھم کی طرف جہازوں کو اڑائے چلا جاتا تھا، مگر جہازیوں کو صحیح نہ بتاتا کہ کتنی مسافت طے ہوئی ہے۔ اکتوبر کی پہلی تاریخ تک اس نے 650 کوس قطع کیے، مگر ہمراہیوں کو 490 ہی بتائے۔ کنارے کا اب تک کچھ پتہ نشان نظر نہ آتا تھا۔
ایک بحر مواج و ناپیدا کنار میں بڑھے چلے جاتے تھے۔ ناچار تمام جہازی گھبرا گئے اور بیم ہلاکت و خوف تباہی ان کے دلوں پر ایسا چھایا کہ سب نے جہازوں کا رخ وطن کی متواتر پے در پے لگاتار مسلسل والا ہمت والا بلند عالی اونچا والا ہمت بلند ہمت حوصلہ مند ناخدا ملاح جہاز ران بادبان وہ پردہ جو ہوا بھرنے یا ہوا کا رخ بدلنے کے لیے کشتی یا جہاز پر لگاتے ہیں۔ مسافت فاصلہ دوری بحر مواج طوفانی سمندر ناپیدا کنار بڑا دریا یا سمندر یا صحرا جس کا دوسرا کنارہ نہ دکھائی دے بیم خوف اندیشہ ڈر طرف پھیرنے کے لیے سخت اصرار کیا مگر بحر کولمبس تیرے ہمت اور استقلال کے باوجود اس شور و غوغا اور مزاحمت کے کبھی پست ہمتی کو پاس نہ پھٹکنے دیا اور اپنے عزم بالجزم کے پورا کرنے پر نہایت دلیری سے ثابت قدم رہا۔ اس نے اپنے ہوش و حواس ہمیشہ بجا رکھے، بددل و غیر مستقل ساتھیوں کو کبھی نرمی سے تھپکتا کبھی گرمی سے جھڑکتا۔ اس تدبیر سے تھوڑی دیر کو لوگوں کا ولولہ دب جاتا مگر پھر نا امیدی اور خوف کا جوش و خروش ان کو بے قرار و بدحواس کر دیتا تھا۔ ایک دن جہاز والوں نے باہم سازش کی کہ یوں تو اس بلائے ناگہانی سے پیچھا چھوٹنا مشکل ہے، آؤ منحوس کولمبس کو پکڑ کر سمندر میں ڈھکیل دیں اور جہازوں کو لے کر اپنے وطن کو مراجعت کریں۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، نہ تو اب تشفی کام دیتی ہے نہ غصے کا موقع ہے، تو ناچار ان سے عہد و پیمان کیا کہ 3 دن اور صبر کرو، پھر بھی ساحل نہ ملے تو البتہ مراجعت کریں گے۔ اس وقت بعض علامات سے اس کو اطمینان ہو چلا تھا کہ غالباً کوئی سرزمین قریب ہے، کیونکہ سمندر کا عمق کم ہوتا جاتا تھا اور میووں کے خوشے ہری شاخیں سطح آب پر دکھائی دینے لگی تھی۔ مزاحمت، روک ٹوک، رکاوٹ، ممانعت، تعرض، عزم بالجزم، پکا ارادہ، مصمم ارادہ، بددل مایوس، ناراض شکستہ دل، غیر مستقل بے صبرا، ولولہ جوش، سازش خفیہ تدبیر یا کارروائی، کسی برے یا ناجائز مقصد کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ افراد میں اتحاد و تعاون، سمجھوتا، بلائے ناگہانی دفعتاً نازل شدہ مصیبت جس کا پہلے سے اندیشہ یا خیال نہ ہو، تیور صورت اور نگاہ کا انداز، عہد و پیمان، قول و قرار، شرائط یا کسی قول و قرار پر پابند رہنے کا پختہ وعدہ، عمق گہرائی۔ غرض اکتوبر کی 11 تاریخ کو بہادر کولمبس نے حکم دیا کہ جہازوں کے بادبان اتارو۔ اس مژدے کے سنتے ہی سارے جہازیوں کی جان میں جان آ گئی اور ہر شخص آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنارے کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اس تاریکی میں کنارے کی آبادیوں کی روشنی نے یکایک ان کی مایوس آنکھوں کو منور کیا۔ فوراً اگلے جہازیوں نے جوش مسرت میں ایک نعرہ مارا اور زمین زمین کہہ کر چلا اٹھے۔ کیا ہی جاں فضا وہ صدا تھی جو ہوا اور سمندر کی موجوں میں گونجتی ہوئی پچھلے جہاز والوں کے کان میں پڑی، جس سے ہر شخص نے جان لیا
کہ اب ہماری کشتیاں ساحل مراد پر آ لگی ہیں۔ صبح دم ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو کوس بھر کے فاصلے پر ایک جزیرہ، اس کے گھنے درخت اور سبزہ زار نظر آنے لگے۔ ہر شخص کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ سب نے کولمبس سے اپنی بے صبری، بے ادبی اور گستاخی کی معافی مانگی۔ چھوٹی کشتی دریا میں ڈالی گئی اور کچھ لوگ سوار ہو کر کنارے کی جانب چلے۔ سب سے پہلے کولمبس ہی نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اس کے بعد اور لوگ اترے، خدا کا شکر بجا لائے اور شاہ اسپین کے نام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس جزیرے کے وحشی اور جنگلی آدمی ان گورے گورے نواریدوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ جہاز اڑنے والے جانور ہیں۔ بادبان، مژدہ، خوشخبری، بشارت، جاں فزاں، فرحت انگیز، خوشی بخشنے والا، خوش کن، ساحل مراد، منزل مقصود، نوارد، نیا آنے والا، اجنبی۔ ان کے پر ہیں۔ جہاز والوں نے جو توپیں داغیں تو بہت ڈرے۔ اس آواز کو بادل کی گرج اور روشنی کو بجلی کی چمک تصور کیا۔ ان آدمیوں کو سورج کی اولاد سمجھے اور خیال کیا کہ بھی ضرور یہ آسمان سے اترے ہیں۔ شام کے وقت کئی دیسی آدمی کشتی پر سوار کر کے جہاز کے پاس لائے گئے۔ انہوں نے چند قسم کا کھانا بطور ضیافت کولمبس کو نذر کیا، جس کے صلے میں پوتھوں کے ہار، چھوٹی چھوٹی گھڑیاں اور کچھ کم قیمت چیزیں ان کو دی گئیں۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو نئی اور پرانی دنیا کے باشندوں میں 11 اکتوبر سن 1492 عیسوی کو ہوئی۔